بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم انگلش گریڈ 12 کا یونٹ نمبر 2 جو جناح's ویژن آف پاکستان ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا نظریہ کس طرح سے دیکھا تھا، تو اس کی کمپریہنشن اینڈ گرامر ایکسرسائزز ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈز دی کمپریہنشن اینڈ گرامر ایکسرسائزز. تو اس کا جو پہلا کویسچن ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ what were the two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by محمد علی جناح in his speech. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسپیچ میں جو دو فنکشنز کی بات کی تھی اس اسمبلی کی، تو وہ کیا کیا ہیں. Let's see the answer to this question. According to the Qaid, the Constituent Assembly has two main functions to perform. قائد اعظم کے مطابق اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو قانون ساز اسمبلی ہے، اس کے کرنے کے دو کام ہیں، دو بڑے کام ہیں. دا فرسٹ وچ ہی اکنالجڈ وڈ بی ڈیفیکلٹ. پہلا والا جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ڈیفیکلٹ ہوگا، تھوڑا مشکل ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ از ٹو فریم اے فیوچر کنسٹیٹیوشن فار پاکستان. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک آئین بنانا. دیٹ وڈ پروٹیکٹ دا لائیوز اینڈ پراپرٹیز آف اٹس سٹیزنز. اس کے مطابق جو اس کے سٹیزنز ہیں پاکستان کے، اس کے لائفز اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ محفوظ ہوں گی. دا سیکنڈ فنکشن آف دا اسمبلی از ٹو ورک از اے فلی ساورن لیجسلیٹو باڈی. اور دوسرا فنکشن اس کا یہ ہوگا کہ وہ مکمل طور پہ خود مختار لیجسلیٹو باڈی کے طور پہ، ادارے کے طور پہ کام کرے. He emphasized that they must do their best to adopt a provisional constitution. اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم اب عارضی طور پہ جو آنے والے وقت کے لیے بہترین کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک کنسٹیٹیوشن بنائیں پاکستان کے لیے. Now let's come towards the second question. وہ اس طرح کہ what is the unprecedented cyclonic revolution which قائد اعظم has talked about in his speech. قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں جو ایک انقلاب کی بات کی ہے، ایک طوفانی انقلاب، بے مثال طوفانی انقلاب، تو وہ کیا ہے؟ Why did he call it as an unprecedented? اسے وہ unprecedented کیوں کہتے ہیں؟ اسے قائد اعظم بے مثال کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے، قائد اعظم said that this achievement of attaining the independence was indeed an unprecedented cyclonic revolution. قائد اعظم کے مطابق یہ واقعی ایک بے مثال طوفانی ایک انقلاب تھا. having no parallel in the history. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. It was unprecedented because it has brought up a plan. یہ بے مثال اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ لے کر آیا of creating and developing two independent and sovereign countries. اس کے ذریعے دو جو بڑے خود آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں یا ریاستیں ہیں، ان کی جو کریشن ہے، اس کی جو تخلیق ہے، وہ ممکن ہو گئی of this mighty subcontinent. یہ جو بہت بڑا سب کانٹیننٹ ہے اس کی. It was a titanic and unknown revolution. یہ جو انقلاب تھا یہ ٹائٹینک تھا، پاورفل تھا، بہت زیادہ تھا، ناآشنا تھا، and unique of its kind. اور اپنی قسم کا یہ ایک مختلف، ایک نایاب قسم کا ریولوشن تھا، انقلاب تھا. اب آتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف. How did قائد اعظم محمد علی جناح express his feelings about bribery, corruption and nepotism and jobbery. کہ رشوت خوری اور بدعنوانی اور اقربا پروری، فیورٹزم اور جابری، بددیانتی کے بارے میں قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں کیا کہا تھا، ان کے احساسات کیا تھے؟ اس کا آنسر ہے، قائد اعظم was utterly against corruption, bribery, jobbery and nepotism. قائد اعظم ان سب چیزوں کے بالکل خلاف تھے، رشوت خوری اور جابری کے، اور نیپوٹزم جو اقربا پروری جس کو کہتے ہیں یا فیورٹزم بھی کہتے ہیں، تو ان سب کے وہ خلاف تھے. He declared corruption and bribery as the biggest curses. اور انہوں نے ان کو بڑے لعنتیں قرار دیا from which India was suffering the most. جس سے انڈیا زیادہ سفر کر رہا تھا، مطلب وہ زیادہ مبتلا تھا اس میں. He said that they really were poison. ان کا کہنا تھا کہ یہ زہر ہے. They ought to bring an end to these curses with an iron hand. اور پھر طاقت سے ان چیزوں کو ختم کرنا تھا، ان کو کم کرنا تھا یا ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا تھا. Utilizing all the possible resources. تمام جو ممکنہ ریسورسز ہیں ان کا استعمال کر کے ان کو ختم کرنا تھا. According to Qaid, the two other big evils were jobbery and nepotism. اور ان کے مطابق جو دوسرے بڑی برائیاں ہیں وہ جابری ہے، بددیانتی یا بے ایمانی،
اور nepotism اقربا پروری favoritism which had passed on to them from their ancestors. یہ بڑوں سے بزرگوں سے ان کو وراثت میں ملے تھے along with some good and bad things، ان اچھی بری چیزوں کے ساتھ ساتھ. He said that he would never tolerate or support any of these evils or influences in any shape. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان برائیوں کو، ان کرسز کو کسی طرح سے بھی وہ قبول نہیں کریں گے، کسی طرح سے بھی وہ سپورٹ نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، اور وہ انفلوئنسز بھی کسی بھی شکل میں اگر کوئی اثر ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. Question number 4 ہے what were محمد علی جناح's views about the partition of India? Describe it in a few lines. پارٹیشن آف انڈیا کے بارے میں قائد اعظم کا کیا کہنا تھا، کس طرح سے وہ پارٹیشن کو دیکھتے تھے، تقسیم کو یا بٹوارے کو کس طرح سے قائد اعظم دیکھ رہے تھے. So let's see the answer to this question. قائد اعظم was entirely in favor of the partition of India and Pakistan. قائد اعظم مکمل طور پہ اس کے حق میں تھے. He stated that there was no solution other than partition. ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹیشن کے علاوہ کوئی اور حل ہمارے ساتھ نہیں تھا. It had to happen. یعنی پارٹیشن کو ہونا ہی تھا. Partition was essential to end the political and social problems of the subcontinent. اور پارٹیشن یعنی بر صغیر کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا سوشل ہو، سیاسی ہو یا سماجی ہو، تو ان کو حل کرنے کا یہی ایک حل تھا اور یہ ضروری تھا. He acknowledged that many people on both sides had spoken against the partition. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پارٹیشن کے بارے میں یا پارٹیشن کے خلاف بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں and perhaps they were right. اور شاید وہ ٹھیک کہتے ہوں but the future would determine that. لیکن فیوچر اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. Nevertheless he remained optimistic about the partition. لیکن پارٹیشن کے بارے میں وہ optimistic رہیں، پر امید رہیں کہ we will have a better future، کہ ہمارا فیوچر بہتر ہوگا پاکستان کا. تو اس لیے وہ optimistic تھے، پر امید تھے. Question number 5 ہے what in the eyes of the قائد was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation. کہ انڈیا کی آزادی حاصل کرنے میں کون سی چیز سب سے بڑی رکاوٹ تھی، یعنی کہ کون سی چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنی آزادی حاصل کرنے میں. تو the answer to this question is according to Qaid, the biggest hindrance in the way of India in attaining independence was their differences. کہ آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی، ان کی اپنی جو اختلافات تھے، جو ڈفرینسز تھی. among both Hindus and Muslims there were so many sections. ان ہندوز مسلمان دونوں میں بہت سارے طبقے تھے that would not let them to be united، جو ان کو متحد نہیں ہونے دے رہے تھے and work together، اور ایک ساتھ کام کرنے نہیں دے رہے تھے. He said that if they had forgotten about their differences، اگر وہ پہلے ہی اپنے ان ڈفرینسز کو بھول چکے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو ختم کر چکے ہوتے and worked together، اور ایک ساتھ کام کرتے، they would have attained their independence a long time ago، تو بہت عرصے پہلے وہ اپنی انڈیپینڈنس، اپنی آزادی حاصل کر چکے ہوتے. In the same way if they want to build and develop their country، اور اسی طریقے سے وہ اگر اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیولپ بنانا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، they must come together and work with unity، تو ان کو ایک ساتھ ہو کے اتفاق سے کام کرنا ہوگا، تبھی وہ ترقی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو کویسچن ہے کویسچن نمبر 6 ہے describe قائد اعظم's views about the minorities as expressed in his address to the first constituent assembly. کہ اپنی جو پہلی قانون ساز اسمبلی ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کے مائنورٹیز کے بارے میں کیا احساسات تھے، ان کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے. اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو قائد اعظم the question of minorities was unavoidable. یعنی اس سوال سے یہ ناگزیر تھا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. There were people who were in minorities either in one dominion or the other. یعنی کسی بھی ڈومینین میں، کسی بھی ملک میں، ریاست میں، چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، دونوں میں مائنورٹیز تھی، موجود تھی. He said that they were completely aware of their problems، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کے مسائل سے بالکل بخوبی واقف تھے. اینڈ فیوچر کنسرنس، اور جو مستقبل کے کنسرنس ہیں، خدشات ہیں، جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں. بٹ دے could do nothing as they had to go towards partition. لیکن ان کو پارٹیشن کی طرف جانا ہی تھا، یعنی کہ یہ پرابلمس تھی لیکن پھر بھی پارٹیشن ضروری تھا، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا، دوسرا کوئی حل نہیں تھا.
Question number 7. What kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envision for the people of Pakistan in general? عام طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے قائد اعظم کس طرح کی آزادی چاہتے تھے؟ انویژن یعنی کیا آزادی اس نے دیکھی تھی، کس قسم کی آزادی اس نے دیکھی تھی پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. The freedom that قائد اعظم envisioned for the people of Pakistan. تو پاکستان کے لوگوں کے لیے قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، جو اس نے آزادی جو دیکھی تھی، وہ واز ریلیجیس، سوشل اینڈ کلچرل، یعنی وہ مذہبی تھی، سماجی تھی اور ثقافتی. دے وڈ اونلی بیس آن ایکویلٹی، اور یہ مساوات پہ مبنی تھی. He said that all the citizens, no matter what their religion would be, have the right to go to their concerned religious places and follow their cultures and traditions without any restrictions. کہ کسی ریسٹرکشنز کے بغیر، پابندیوں کے بغیر کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اس کا مذہب چاہے جو بھی ہو وہ اس کو فالو کرتا ہو، تو وہ اپنی کنسرن جو عبادت گاہیں ہیں وہاں جانے کے لیے وہ آزاد ہوں گے. یعنی کہ مذہبی ثقافتی آزادی ہوگی سب کو ایک جیسی. اس کے بعد کویشچن نمبر 8. What did Muhammad Ali Jinnah mean by Hindu would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims؟ کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ہندو مسلمان ہونا یعنی کہ بند کر دیں گے، یا بند ہوگا یا ختم ہوگا کہ وہ ایک اپنے آپ کو مسلمان یا ہندو کہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو in his speech the قائد said that the Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims، کہ یہ دونوں مسلمان ہونا یا ہندو ہونا ختم ہوگا، یہ بند ہوں گے. This statement means that they would forget about their differences، وہ اپنے اختلافات بھول جائیں گے. and would become one nation، وہ ایک قوم بن جائے گی. who would work together for the progress and prosperity of their country، جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے اکٹھے ہو کر وہ کام کریں گے. ورک ٹوگیدر، اکٹھے کام کریں گے اپنے ملک کی پروگریس، ترقی اور خوشحالی کے لیے. اس کے بعد کویشچن نمبر 9. آفٹر ریڈنگ دس امپورٹنٹ اسپیچ آف قائد اعظم محمد علی جناح، what do you think was his vision of پاکستان؟ کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد، یہ یونٹ پڑھنے کے بعد قائد اعظم کا ویژن کیا تھا پاکستان کے بارے میں، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے قائد's vision was to see Pakistan as a developed, prosperous, peaceful and stable country. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، خوشحال، پرامن اور ایک مضبوط ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے. He wished to see Pakistan free of corruption, bribery, nepotism and jobbery. وہ پاکستان کو ان چیزوں سے، جو لعنتیں ہیں یا جو برائیاں ہیں، ان سے وہ بالکل پاک صاف پاکستان چاہتے تھے. فری آف کرپشن ہو، بدعنوانی سے پاک ہو، برائبری رشوت خوری سے پاک ہو، نیپوٹزم جو فیوریٹزم ہے، اقربا پروری ہے، اس سے پاک صاف ہو، اینڈ جابری اور بددیانتی سے. His vision was to establish the rule of law. اس کا ویژن یہ تھا کہ یہاں پہ رول آف لا ہو، امن و امان ہو، جسٹس ہو، آنیسٹی اینڈ ایکویلٹی ہو، ایمانداری اور مساوات ہو اس ملک میں. However, unfortunately, even after more than 70 years, his vision couldn't become a reality in any form. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کو اس قسم کی جو ویژن قائد اعظم نے جو دیکھا تھا وہ ویژن نہ مل سکا، وہ ریالٹی میں تبدیل نہ ہو سکا کسی بھی صورت میں. نیکسٹ جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 10. ریڈ دا لاسٹ پیراگراف آف دا اسپیچ and state as to what were the guiding principles of قائد اعظم محمد علی جناح. Also elaborate the significance of these principles. یہ قائد اعظم کے جو رہنما اصول ہیں وہ کیا ہیں، اور ان رہنما اصولوں کی اہمیت کیا ہے. What's the importance of these principles؟ قائد اعظم clearly told the Constituent Assembly that he would be guided by the principles of justice and fair play. ان کے رہنما اصول جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ انصاف ہوگا اور ایمانداری ہوگی. وداؤٹ اینی پریجوڈس اور ایل ول، یعنی کسی حسد کے بغیر، کسی کی برائی چاہنے کے بغیر. His guiding principles would be justice and complete impartiality. انصاف اور مکمل طور پہ غیر جانبداری، یہ اس کے رہنما اصول ہوں گے. Justice and impartiality are foundational to a fair and equitable society. یعنی ایسا معاشرہ جو کہ فیئر ہو، وہ ایمانداری پہ مبنی ہو اور ایکویٹیبل ہو، وہاں پہ مساوات ہو. تو اس قسم کی
معاشرے کے لیے امپارشیلٹی اور جسٹس ضروری ہے. انشورنگ دیٹ آل انڈیویژولز آر ٹریٹڈ ایکولی انڈر دا لا، کہ یہاں پہ سارے جو فرد ہیں وہ قانون کے مطابق ایک جیسے ہی جو ہے ٹریٹ کیے جاتے ہوں، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہو. They foster trust in institutions and prevent abuse of power, creating a stable and harmonious environment. اور وہ ایک یعنی کہ جب جسٹس ہوگی اور جب انصاف ہوگا، جب فیئر پلے ہوگا، تو سوسائٹی مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں گے، اور ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا، ہارمونیس انوائرمنٹ ہوگی، یعنی خوشحال ماحول ہوگا. وداؤٹ جسٹس اینڈ امپارشیلٹی، یعنی اگر انصاف نہ ہو اور امپارشیلٹی ہو، یعنی کہ غیر جانبداری ہو، سوسائٹل ڈویژنز اینڈ انریسٹ آر لائکلی ٹو گرو. تو معاشرے میں ڈویژنز ہوگی اور انریسٹ ہوگی، یعنی بے آرامی ہوگی، لوگوں کو سکون نہیں ملے گا. اینڈ انڈرمائننگ دا فیبرک آف دا کمیونٹی، اور کمیونٹی کے جو ضروریات ہیں یا جو شعبے ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گی، جتنے بھی شعبے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، معاشرہ جو ہے وہ پھر ترقی نہیں کر پائے گا. سو دیز فار دا کویسچنز ان کمپریہنشن. اور اس کے بعد جو گرامر ایکسرسائزز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. جو پہلے گرامر ایکسرسائزز ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں. یہ فونیٹک ٹرانسکرپشنز ہیں، فروٹس کے کچھ نیمز ہیں اور ان کے سامنے ہم نے اسپیلنگس لکھنے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ کلرز ہیں. تو پیئر، چیری، اورنج، گریپ، اور دوسری سائڈ پہ گرین، گولڈ، بلو، بلیک، جو کہ کلرز ہیں. اگلے پیج پہ بھی جو آدھا حصہ ہے ان کا، پیچ، فروٹ سائڈ پہ پیچ، کرینبیری، گریپ فروٹ، ایپل، پلم اور اسٹرابیری. اور دوسری سائڈ پہ جو کلرز ہیں، اورنج، براؤن، یلو، گرے، پرپل اور وائٹ. تو دیز ور دا کلرز نیمز. اگلے جو ہیں فونیٹک ٹرانسکرپشنز، فیملی ریلیشنز اور کلاؤنس ہیں. تو فیملی ریلیشن میں ہے سسٹر، بردر، کزن، آنٹ، فادر، مدر، ڈاٹر، نیس، نیفیو، انکل. اور دوسری سائڈ پہ جو کلوتھز ہیں، جیکٹ، شرٹ، بلاؤز، کیپ، جینز، اسکارف، ٹرینرز، اسکرٹ، سویٹر اور کوٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں بی نمبر ایکسرسائز کی طرف، جو کہ لاسٹ ایکسرسائز ہیں. 4 kinds of context clues ہوتے ہیں، یعنی synonyms، antonyms، explanation اور example clues. تو ان سینٹینسز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے اس میں آتے ہیں. تو جو پہلا والا ہے اینٹونیم ہے، کیونکہ vociferous اور doesn't talk much anymore. تو یہ دونوں اینٹونیم ہیں ایک دوسرے کے. vociferous کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتی ہوں. پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ، جب انکلوڈنگ آ جاتا ہے تو ایگزامپل. اور پھر ہی واز سو پارسیمونیس، یعنی کہ وہ زیادہ مائزر تھا، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کنجوس. ٹھیک ہے. تو یہ جو سینٹینس ہے یہ ایکسپلینیشن ہے اباؤٹ سم پرسن، اباؤٹ اے پرسن اور اباؤٹ سم ون. پھر اگلے پیج پہ جو 4th نمبر ہے، ہز پرٹینیسٹی اور اسٹبرنس دونوں سینونیمس ہیں. اور جو 5th نمبر ہے اینٹونیم اس لحاظ سے کہ کلینڈسٹن اور اوپنلی، یعنی کوائٹ اوپنلی. تو یہ دونوں اینٹونیم ہیں ایک دوسرے کے. اور ایکلیزیاسٹکس سچ ایز پریسٹس، منسٹرز اینڈ پاسٹرز. تو یہ ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. سچ ایز نمبر 7، the girl was churlish, rude, sullen, absolutely ill-mannered، یعنی بد اخلاق اور بد مزاج. تو یہ سارے synonyms ہیں. نمبر 8، because of the conflagration was aided by wind. تو یہ چونکہ ایکسپلینیشن ہے. نمبر 9، the opponent's argument، my opponent's argument is fallacious, misleading, plain wrong، مکمل طور پہ غلط. تو یہ تینوں synonyms ہیں. نمبر 10 ہے although some men are loquacious، بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں. تو یہ اینٹونیم ہے نمبر 10. نمبر 11، the patient is so somnolent that she requires medication to help her. تو یہ ایکسپلینیشن ہے. نمبر 12، celestial bodies such as sun، moon and stars. تو یہ چونکہ ایگزامپل ہے، such as آیا ہے تو ایگزامپل ہے. تو these were the grammar exercises. اور اسی کے ساتھ یہ یونٹ بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے ایکسرسائزز وغیرہ اور ٹرانسلیشن وغیرہ سب کچھ ہم نے کر لیا. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا،
اور نیکسٹ ویڈیو تک یا نیکسٹ یونٹ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.